دل بہت زیادہ تیزی سے دھڑک رہا تھا اور پھول اس کی طرف بڑھایا۔ سب کلاس فیلو حیرت سے دیکھ رہے تھے اور استاد بھی جاتے جاتے رک گئے۔ ایک کلاس فیلو نے میری حالت پر ترس کھایا اور ماحول بدلنے کے لیے بولا، ان کے رشتے ازدواج میں بندھنے کی کوشش میں بلند تر صلوات۔ استاد بھی مڑے اور آغا سینا کو مخاطب کیا، آغا سینا مبارک ہو، اب یہ پھول لے بھی لو۔ سینا نے میرے ہاتھ سے پھول لے لیا۔ اب طبیعت واقعی خراب ہو رہی تھی۔ لگ رہا تھا کہ میرا سب کے سامنے اس طرح اسے کہنا اس کی شرمندگی کا باعث بنا تھا۔ ہزار طرح کی سوچیں ذہن میں آ رہی تھیں۔ لگ رہا تھا کہ ٹانگیں کمزور پڑ رہی ہیں۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ بس گرنے ہی والی ہوں۔ پھر آہستہ آہستہ دماغ بھی بند ہونے لگا کہ سینا کی ملائم اور محبت بھری آواز آئی، خانم سرمدی، آپ کی اہمیت ان چیزوں سے بہت زیادہ ہے۔ آپ اس لائق ہیں کہ بہت بہترین شخص ہی آپ کا ہمسفر ہو سکتا ہے۔ کیا؟ کان صحیح سن رہے تھے، لیکن میں تو ایسے بے یقینی کے انداز میں دیکھے جا رہی تھی۔ اس کے اس جملے سے میں عاشق تر ہو گئی اور ساتھ ہی ایک عجیب سا ڈر میرے وجود میں پھیل گیا۔ شاید اس لیے کہہ رہا ہے کہ ادب و احترام کے ساتھ مجھے منع کر دے۔ آخر کو اس کی شادی ہونے والی ہے، کہیں ایسا نہ ہو۔ لیکن زبان پر تالا پڑ گیا تھا۔ وہ دن ٹینشن میں ہی گزرا۔ میں اگلے دن یونیورسٹی بھی نہیں گئی۔ بالکل بھی میری نفسیاتی حالت صحیح نہیں تھی۔ میرے گھر والوں کو میری اس حرکت کی خبر نہ تھی۔ خود کو کوستے کوستے تھک گئی تھی۔ بے عقل لڑکی، رشتہ مانگنا کافی نہ تھا جو اپنا فون نمبر بھی دے آئی ہو۔ ویسے مجھے سب کے سامنے اس سے یہ بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اکیلے میں بھی تو کہہ سکتی تھی۔ یہ فضول منصوبہ میرے ذہن میں آیا کہاں سے؟ اتنی جرأت کہاں سے آئی؟ خود بھلا بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کسی اور کو بھی کہہ سکتی تھی، وہ میرا پیغام پہنچا دیتا۔ لیکن اب یہ ساری باتیں سوچنے کے لیے بہت دیر ہو چکی تھی۔ کمرے سے باہر بھی نہیں نکل پا رہی تھی۔ پڑھائی اور امتحان کا بہانہ بنا کر کمرے میں خود کو بند کر لیا تھا، لیکن کان تو باہر ہی لگے ہوئے تھے۔ جو ہی فون کی گھنٹی بجتی، سارا دھیان باہر چلا جاتا، اور میں نے نمبر بھی گھر کا دیا تھا۔ گھر کا نمبر دینے کی کیا ضرورت تھی؟ جب بھی فون کی گھنٹی بجتی تھی طبیعت خراب ہو جاتی تھی۔ تقریباً مغرب کا وقت تھا کہ فون کی گھنٹی بجی۔ میں دوبارہ کمرے کی دروازے کے ساتھ چپک کر باہر کی آواز سننے لگی۔ مجھے یقین نہ آ رہا تھا کہ سینا کی امی نے فون کیا۔